انٹرسٹ شو کیا تھا اور ہم نے ان کو کہا کہ جی ابھی تک آپ کے یہاں پہ کام چل رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی میں پلانٹ لگائیں جس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو, وہ ہمیں بسز وغیرہ سستی بھی ملے اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو. تو اس پہ انہوں نے تیار ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بہت اچھی بات کی جو کہ میں پہلے کافی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بلٹ ٹرینز چلیں. کراچی سے لے کر سکھر تک کچھ 400 کلومیٹر ہے, یہاں پر اسپیڈ ٹرین یا بلٹ ٹرین چلے جس کی وجہ سے لوگوں کو کا سفر آسان ہو, سستا ہو اور وقت لوگوں کا بچ سکے, کیونکہ کمیونیکیشن ہر ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو آج ہماری یہ بھی بات ہوئی کہ آپ بلٹ ٹرین وغیرہ کی پروجیکٹ شروع کریں, اور میں نے کہا کہ 2 فیز میں کریں, ایک کراچی سے لے کے حیدرآباد تک کریں اور پھر آپ حیدرآباد کراچی لے کے سکھر کا کریں. 2 فیز میں اس کو آپ کریں جس سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک سہولت مل سکے. پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پورے سندھ صوبے کی نظریں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ جو جس طرح لوگ اعتماد کر رہے ہیں حکومت سندھ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ لوگوں کو ایک اعتماد ہے, اس میں ہم ان کو اتنا اچھا ڈیلیور کر کے دے سکیں کہ نہ صرف کسی ایک ملک, ہم کہتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی جو پرائرٹی ہے سب کی, وہ شاید ہماری کسی اور پروجیکشن میں پرائرٹی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو برا بلا بول دیا, 2 لفظ بن گئے تو اس میں بھی پروجیکشن ہو گئی, کوئی اور کام کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک سیکٹر اس وزٹ کے علاوہ میں بات کروں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی کچھ اہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. موٹر وہیکل فٹنس کا لا آلریڈی موجود ہے کہ گاڑی جو آپ کے پاس روڈوں پہ چل رہی ہے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو, کیا وہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ گاڑی روڈوں پہ چل رہی ہے. پوری دنیا میں قانون موجود ہے, پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام حکومتیں, مجھے بڑے افسوس کرنا پڑتا ہے, چاروں صوبوں کی حکومت اور وفاقی حکومت, ہم لوگوں نے ابھی تک اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ثابت کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ میں بھی سمجھے کہ میرے کو 1.5-2 سال سے ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں, لیکن ہم نے کوششیں ضرور کی ہے کہ اس کو ہم کس طرح امپروو کیا جائے, اور ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے. تو اب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں, کل میری میٹنگ تھی ٹرانسپورٹ کی, اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 قسم کے میکینزم پہ ہم لوگ کام کریں اور جلدی ہو جائے گا یہ کام. ایک میکینزم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم گورنمنٹ سائٹ پر جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. مجھے بڑا افسوس کہنا پڑتا ہے, ہمارے پاس پورے ٹرانسپورٹ محکمے میں 2 یہ موٹر وہیکل انسپیکٹر تھے. اب 2 لوگ جو ہیں وہ لاکھوں گاڑیوں کو کیا موٹر وہیکل کی وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں. اب وہ 22 ہو گئے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بعد. کیا 22 لوگ بھی ان گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں؟ تو حل کیا بچتا ہے کہ یا تو میں اس کو, یا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کرے, یا جو آلریڈی جن لوگوں کے پاس یہ میکینزم, یہ مشینریز موجود ہیں, ہم ان کو آؤٹ سورس کریں. تو دونوں آپشنز پہ ہم کام کریں. ود ان 1 ویک میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آؤں گا, کیونکہ کلائمیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کا حق ہے کہ اگر لوگ باہر واک کر رہے ہیں تو ان کو بغیر آلودگی کی ہوا ملنی چاہیے, لوگوں کا رائٹ ہے, وہ رائٹ پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے 10 دن کے اندر ایک اچھے سولوشن کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئیں گے, اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تمام گاڑیاں جو ہیں بغیر فٹنس کے کوئی گاڑی روڈ پہ نہ چل سکے. اور اس میں ہم سب نے رول پلے کرنا ہوگا. جو میں بیٹھا ہوں, میں نے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہوتی ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ سال میں 1 دفعہ مجھے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہے کہ میری ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی, میری گاڑی میں انجن میں جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, چاہے وہ بائک والا ہو چاہے کیا ہو, کیا وہ گاڑیاں دھواں تو نہیں چھوڑ رہی ہے, اور دھواں کیا آپ کی اور ہمارے بچوں کو خراب تو نہیں کر رہی. یہ ہمارے پاکستان کے اہم معاملات ہیں, لیکن یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری پرائرٹی کیا ہے کہ بس سیاسی گند ایک دوسرے کے اوپر اچھالنا. ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے کو کیا کریں. بڑے افسوس کہنا پڑا, لیکن یہ سارے محکمے بھی موجود ہیں, قانون بھی موجود ہے. اب ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے, اور یہ ہم نے مقصد کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مطلب میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں لے کے آتا ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہم جیسے ہی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو نافذ العمل کریں گے. جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں سب سے پہلے وہ 100% اپنی فٹنس کروائیں, چیک کروائیں,
पहले सरकारी गाड़ियां कराएं, फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब कराएं, और हम चाहते ये हैं ये, और उसमें मैं आपको यकीन तौर पर बता दूं, किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये कि ये हमने ख्याल रखना है, हमने अपने एनवायरमेंट का, क्लाइमेट का हमने ख्याल रखना है, वरना हम भी उन्हीं आलूदा शहरों में शुमार हो जाएंगे और फिर हमारे पास भी लोगों के लिए सांस लेना अजाब बन जाएगा। तो ये अगर हमने एडवांस में इन चीजों को नहीं ठीक किया तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट की लास्ट बात करता चलूं कि पीपल बस सर्विस जो कि कामयाबी के साथ चल रही है, अगले 2 माह में हमने उनको कहा है कि जी मजीद 40 बस स्टॉप्स कराची में बनाए जाएं, और उन बस स्टॉप्स में ताकि लोग जो हैं जो बस के लिए इंतजार करते हैं वो कहीं खड़ा होना ना पड़े और वो बस स्टॉप पे बैठें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से भी कि बराए मेहरबानी बस के अमले को तंग ना करें कि जी यहां रोको वहां रोको, बस स्टॉप बने होंगे, आपको सिर्फ बस स्टॉप पर रुकना है, बस ने आपको पिक भी वहीं से करना है और बस ने आपको ड्रॉप भी वहीं करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आधे किलोमीटर के बाद कोई उसको बस ड्राइवर से लड़ रहा है या कंडक्टर से लड़ रहा है कि मुझे यहां उतारो। दूसरा, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड को जो है वो टेक केयर करना हमारा काम है। अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर साहब, और ये उनकी पॉलिसी के बिना पे कर रहे हैं। आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो कि आर्ट से मुतालिक है, और उसमें आपकी सिनेमाएं हमारे मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, और नए लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा। हमने इस कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में मंजूर भी करवाया था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने एक बोर्ड भी बना लिया है, और अब हम जो है हम चाहते हैं कि नए लोगों को हम मौके फराहम करें कि लोग आके इस इंडस्ट्री में आएँ, कि लोग इंकरेज करें बाकी लोगों को भी। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मजीद टैलेंट को इंकरेज किया जाए, हम मजीद इस तरह की चीजें में लोगों को स्पॉन्सर करें, हुकूमत सिंध लोगों को स्पॉन्सर करे कि जी वो नैरेटिव बिल्डिंग पे कि लोगों को अच्छी चीजें हम बताएं, अच्छी चीजें पहुंचाएं। लोगों को सिर्फ हम सोशल मीडिया पे ये ना